تو کہیں 100، تو ابھی آپ نے 1000۔ بات اس بات کی ہے کہ اللہ کریم ہم سبوں کو یہ پیارا عمل درود شریف پڑھنے کی اخلاص کے ساتھ والہانہ انداز میں توفیق عطا فرمائے۔ ہر کوئی درود پاک پڑھتا ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے۔ نمازوں میں درود پڑھے جاتے ہیں، درود ابراہیم کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کئی مقامات پر آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں۔ کہیں فاتحہ میں چلے گئے تو وہاں موقع ملتا ہے درود پڑھنے کا، یا مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، فرض نماز کے بعد دعا میں مشہور آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ کی تلاوت یعنی پڑھی جاتی ہے دعا میں سے، اور سننے کے بعد جتنے بھی مصلیان ہیں، عاشقان درود ہیں، وہ آقا کے بارگاہ میں والہانہ درود پیش کرتے ہیں۔ درود پاک وظیفہ بھی ہے، درود پاک تقاضا ایمان بھی ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں اسے نافذ کریں گے عمل کے طور پر، انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھ، تکلیف، مصیبتیں، پریشانیاں، قرضے، اسی طرح جسمانی مختلف بیماریاں اور دل کی مہلکات والی بیماریاں جو دل کے اندر ہوتی ہے اور بڑی گھاتک ہوتی ہے، عمل کو کھا جاتی ہے، بالکل عمل کو کھا جاتی ہے۔ کوئی نیک اعمال کر رہا ہے مگر دل کا مریض ہے، اس کا وہ نیک اعمال ضائع ہو گیا۔ کون سا دل کا مریض؟ وہ جو مہلکات میں سے، جیسے وہ مرض، وہ گناہ جو نظر نہیں آتا، دل کے اندر جتنے بھی گناہ چھپے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ ہے غیبت، پھر چغلی، حسد، تکبر، اسی طرح خود پسندی، کسی چیز کو یعنی اپنے آپ کے کسی عمل کو پسند کرنا، کینہ۔ تو یہ مختلف بیماریاں ہیں جسے عام طور پر بہت سمپل لیا گیا ہے اور ہر گھر میں یہ بیماری پائی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو شراب سے دور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو غیبت سے بھی دور رکھیں آپ، حرام ہے نا شراب، غیبت بھی تو حرام ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو ان ایڈکشن سے دور رکھا ہے جو لوگ نشے باز ہوتے ہیں، 31 دسمبر میں 25 دسمبر میں لگ جاتے ہیں اللیگل طریقے سے، یعنی اللیگل کام کرتے ہیں، ڈرگس دینا اللیگل ہے، لیگل تو ہے، ورنہ بازاروں میں یہ لائسنس کے ساتھ سیل ہوتا ہے۔ طرح طرح کی جو نشے باز لوگ ہوتے ہیں وہ نشہ کر بھی لیتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو اس میں سب ملوث ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے نشے کی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کرتے، وہ نہیں کرتا، بڑے آسانی سے بول کے نکل جاتا ہے، لیکن وہ نشہ جو سب سے خطرناک، سب سے خطرناک، بہت ڈینجرس نشہ یعنی غیبت ایک تو بیماری ہے، ایک گناہ ہے، جس سے ہو گیا اس نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف فرمانے والا کریم ہے، لیکن کسی کو اس کی عادت لگ گئی، چھوڑو کیا غیبت ہے پتہ نہیں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مارننگ ہو، ایوننگ ہو، آفٹرنون ہو غیبت کرتے ہیں، اس کو کہا جائے سر آپ نے بیک بائٹنگ کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ could you tell me the meaning of بیک بائٹنگ، مجھے ذرا بتا سکتے ہیں بیک بائٹنگ کا مطلب کیا ہے، کیا اس کا مطلب ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہوا؟ تو بھائی کسی مسلمان کی برائی دوسرے کے سامنے کرنا، وہ ہے نہیں لیکن آپ کسی دوسرے کے سامنے اس کی برائی کر رہے ہیں، غیبت ہی ہے نا۔ اس کو بہت ہلکا لیا گیا، لیکن ہمارے مذہب نے اسے ہلکا نہیں لیا۔ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا جو غیبت کرنے والا۔ غیبت حرام ہے، ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے غیبت۔ تبھی تو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر قبلہ امیر اہل سنت نے اسی ٹاپک پر ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہی دیا غیبت کی تباہکاریاں۔ ایک ٹاپک پر زبردست کتاب، لوگوں نے جا کر اس کتاب کا جب مطالعہ کیا تو اس نے کہا کہ میری زندگی میں 200% غیبت کی بیماریاں تھیں، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ڈے بائی ڈے الحمدللہ میں پروگریس کی طرف جا رہا ہوں، میرا تھاٹ پازیٹیو ہو رہا ہے اور اب مجھے فیل یہ ہو رہا ہے کہ میں بڑا ہلکا محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے گھر میں بھی کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ معلوم ہونی چاہیے سب مسلمان، مسلم ایمان والا وہ صرف اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ 2-4 باتیں کہنے کے بعد کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ ڈیوٹی کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے کہ سب سے پہلے ہم حرام اور ناجائز چیزوں کے علم کو حاصل کریں،
پھر فرض علوم حاصل کریں، اور جب ہمیں وہ چیزیں مل جائیں نا تو اب آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دیں، کیونکہ یہی ہے سب سے پیارا۔ تو درود پاک ہم کن کے پڑھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی کون ہیں؟ آپ محسن کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق، آپ ریزن ہے، آپ ہی ریزن ہے۔ یہ جو پورا جو نظام چل رہا ہے نا میرے آقا کے توسل سے، وسیلے سے چل رہا ہے۔ آج جو کچھ میں تھوڑی دیر میں کہوں گا وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ ایمان نظر نہیں آتا، نظر آتا ہے۔ کسی کے اندر کوئی ایسا عمل نظر آ جائے نا کہ اسے دیکھ کر لوگ رونا شروع کر دے، عبادت شروع کر دے، وہی تو ایمان ہے۔ کسی کے اندر، کسی کے باڈی لینگویج کو دیکھ کر، چہرے کے ایکسپریشن کو دیکھ کر، ان کی اداؤں کو دیکھ کر آپ کے آنسو نکل آئے، آنکھوں کے پلکیں بھیگائے، وہ شخص رو رہا ہے جس نے اپنے گھروں میں جو لوگ انتقال ہوئے ان کے جنازے میں نہیں رویا۔ کہتا ہے موت تو سب کو آتی ہے، کیا ہوا، forgot it، چھوڑو، کل کوئی اور مرے گا، پرسوں کوئی اور مرے گا، وہی رو رہا ہے۔ کہتا ہے بھائی مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ کیا میں جنت میں جانے سے روک دیا جاؤں گا؟ جی ہاں، حدیث پاک، ایسے لوگ تو جنت کی خوشبو محسوس نہیں کریں گے جو غیبت، چغلی، بہتان، تکبر جیسے مہلکات بیماری میں ہوں گے، تو جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کرم فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ یہ پیارا ماحول دعوت اسلامی، یہ سب چیزیں آپ کو ایک دن میں نہیں بلکہ ڈیلی بیسس پر بتا رہی ہوتی ہے۔ تو چلو اب تو دور بہت فاسٹ ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو اصلاح کی طرف لانے کے لیے اب دعوت اسلامی چینل پر بھی آ گئی۔ چینل کا نام FGN۔ جب سے اس چینل کا پروموشن ہوا ایک تعداد ہے لوگوں نے الحمدللہ اپنے گھروں میں اس چینل کو دیکھتے دیکھتے نماز شروع کر دی۔ گھروں کے اندر لوگوں نے چہرے سنت کے مطابق سجانے شروع کر دیے۔ تو کسی نے نیت کی کہ اب میں سیلون میں جاؤں گا تو ضرور، لیکن دو جگہ پر سیلون والے کو کہوں گا ٹچ مت کرنا، ایک تو زلف، دوسری داڑھی۔ کیوں بھائی یہ سب کہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملا؟ اس نے کہا کہ FGN چینل بڑا کمال کا ہے، زبردست پیارا چینل ہے جس میں نعت مصطفیٰ گنگنائی جاتی ہیں اور اس طرح کی پیاری پیاری اصلاحی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک اپنی قسمت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور اب جب بات عمل کی ہوتی ہے تو ہم کیا عمل کریں؟ ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کریں، بس، اور کچھ نہیں۔ کون ہے جس کو دیکھیں کہ ہم جس کو فالو کریں؟ وہی ایک ہی ہے نا، کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ بھیک مانگنے کا جو راستہ ہمیں ملا نا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در ہی سے ملا ہے۔ وہی تو دینے والے ہیں، وہی قاسم عطایا ہے، عطا کرنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، وہ دافع بلا ہے، بلاؤں کو دفع کرنے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ جو کوئی بھی اپنے آئیڈیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے، اس کی ہی زندگی نہیں سنوری، اس کی پوری خاندان کی زندگی سنور گئی، اس کی دین اور دنیا سفر گئی۔ بڑا خوش ہوا، اللہ نے وہ انعام انہیں دیا کہ جب وہ دنیا سے گیا تو مومن صالح گیا ایمان کے ساتھ۔ کس کو فالو کیا تھا بھائی؟ اس دنیا میں بہت ایک دوسرے کے سب فالوورز ہیں، تو کسی کو فالو نہ کریں، آپ کسی ایک کو پکڑ لیں، اور وہ کوئی ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک ہی بنایا اور وہ ایک ہی ہے۔ تو آئیے اس پر انشاءاللہ ہم کچھ عرض کرتے ہیں طرز اور نعت کے شکل میں۔ ایمان کو تازہ کرنے والے اشعار ہیں، اور کیوں نہ کہے جائے، کیونکہ لکھنے والا جیسا کوئی دوسرا اب تک پیدا ہی نہیں ہوا جس نے یہ کلام لکھا، اس جیسا عالم کوئی بنا ہی نہیں، اس جیسا محقق، مفتش، محدث کوئی آیا ہی نہیں۔ کمال کا علم ہے آپ کے اندر، جو 50 سے زائد علوم اور فنون پر مہارت رکھتے ہیں، وہی اعلیٰ حضرت کا یہ پیارا کلام ہے جو اچھوں کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھ نہیں پاتے، لیکن اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایک اشعار واقعی دل کو لگ رہا ہے۔ بڑے ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، بڑے عقیدے کے ساتھ امام احمد رضا نے اسے پڑھا ہے۔ آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن ان کی ریٹن تحریر ہمارے پاس موجود ہے۔ جب دل گھبراتا ہے یوٹیوب پر جائیے، FGN چینل پر جائیے اور کہیے امام احمد رضا کی نعتیں، وہ سامنے آ جائیں گی، اس کے بعد آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔
کہ غم سبھی راہ کے تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کئی نعتیں لکھی، ابھی مجھ سے پہلے بھی ان کے کلام پڑھے گئے ہوں گے۔ وہ منچ ہی نہیں جس میں اعلیٰ حضرت کے نام اور وہ کلام نہ پڑھے جائے، کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوا اب تک، مجھے ایسا لگتا ہے ان کے کلام پڑھے جاتے ہیں۔ اچھا، بہت بڑے عالم ہیں آپ نے کئی سارے اشعار لکھے، کمال کا لکھا آپ نے، کوئی دوسرا آپ کا کاپی کرنے والا ہی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتا، لیکن اتنی معلومات کے بعد ایک نعت لکھتے ہیں آپ، اور وہ کیا کہوں کیا کہوں کیا کہوں اس کا صحیح ہے، ایمان کو تازہ کر دیا۔ کیا آپ نے عقیدہ پیش کیا ہے قوم و ملت، اے لوگوں یہاں وہاں مت بھٹکو، آؤ حضور کے بارگاہ میں چلتے ہیں، آؤ انہی سے لو لگاتے ہیں، آؤ انہی سے دل لگاتے ہیں، آؤ انہیں یاد کرتے ہیں، انہیں فیل کرتے ہیں، انہیں محسوس کرتے ہیں، ان کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں، پھر دیکھو زندگی سب جو شاداب ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ کلام یہ ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و۔ ایک تو آپ نے بہت نیچ کہا ہے ادائیگی بادشاہی، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے آپ نے ہی کہا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی آپ نے ہی کہا ہے نا، عارض و شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیا آپ نے ہی کہا، وہ کمال حسن حضور ہے آپ نے ہی کہا، زمین و زماں آپ نے ہی کہا، اتنا آپ نے کہہ دیا کہ کوئی آپ جیسا آیا ہی نہیں کہنے والا، لیکن پھر آپ اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، پھر سوچ رہے ہیں کہ باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ کتنا پیارا عقیدہ دے رہے ہیں آپ، دیکھو ایمان، دیکھو اعلیٰ حضرت جیسا، اللہ ان کے ایمان کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ تو مل کر پڑھیے نا، کسی اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے نا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ کیا سمجھے؟ حضور کے اوصاف ختم نہیں ہوتے، نہیں ہو سکتے، جب سے دنیا، بلکہ دنیا بھی نہیں بنی، کب جب بھی نہیں بنا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیض ذات سے جس نور کو بنایا تھا وہ نور محمدی ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک، اور اب تک سے لے کر قیامت تک، قیامت تک کے بعد سے لے کر جتنے بھی ہوں گے دور درجات، اس وقت تک پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی ہے نہیں، اور ان کے جتنے اوصاف پڑھنے والے آئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک، اور آئندہ جتنے آئیں گے وہ ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعریف کا اینڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کی خوبیوں کا ختم ہونا وہ عیب ہے، بالکل عیب ہے۔ آئی فون 15 سب کے زبان میں ہے، کل 16 آ جائے گا، 15 بھول جائیں گے۔ میں ایڈ نہیں کر رہا ہوں 16 کا، مجھے پتا بھی نہیں کیا آنے والا ہے۔ اسی طرح کوئی سی بھی چیز لے لیں جو سپر برانڈیڈ چیزیں ہیں، جو بڑے بڑے ٹیکون لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنا اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چلو میں اسی کے لیے بنا ہوں، یہ میرے لیے بنا، ٹھیک ہے، تمہیں تمہاری محبت، تمہیں اس سے مطلب، ہم تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے دیوانے ہیں۔
ہم تو حضور کے اداؤں کے قائل ہیں، ایون ہم تو ان کے بھی قائل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ دے چکے ہیں، ہم تو ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی میں اسی طرح وصف کا عیب ختم ہونا عیب ہے، لیکن کتنا پیارا عقیدہ اعلیٰ حضرت نے دیا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حضور کے وصف کا ختم ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے آپ بری ہیں، آپ کے اوصاف اس سے بری ہیں۔ تو اب اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، بھائی جان ہیں حامد رضا خان، دیکھیں انہیں بھی اعلیٰ حضرت کا رنگ ملا، انہیں بھی اعلیٰ حضرت کا رنگ ملا ہے۔ اس شعر کو ذہن میں رکھیے گا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جب حضور کے عیب ختم ہی نہیں ہو سکتے تو بھائی ہمیں تو اپنے آپ کو بند کرنا ہوگا نا، ایک نہ ایک دن کتنا بولیں گے، کبھی تو میرا اینڈ ہوگا، تو ہمارا اینڈ ہو جائے، ساری چیزیں ختم ہو جائے، لیکن حضور کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کو ذہن میں رکھ کر دیکھیں، آپ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سن رہے ہیں تو کتنا لطف آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ہدائی کے بخشش لکھنے کے بعد کہ اب کہوں تو کیا کہوں میرے آقا، کہوں تو کیا کہوں، کیا کہہ سکتا ہوں میں، زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، خدا کہتے نہیں بندی، جدا کہتے نہیں بندی، خدا پہ اس کو چھوڑا وہی جانے کہ کیا تم ہو۔ تو نبی کو اپنا خدا نہ جانو مگر خدا سے جدا نہ جانو، ہے اگلے ماں کا یہ عقیدہ، خدا خدا گئے نبی نبی گئے، میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میرے شاہ میں سب سے اولا وہ والا گمارا نبی، سب سے بڑا وہ والا گمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا گمارا نبی، دونوں عالم کا دون ہمارا نبی، سب چمکمان اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون گیا وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، جن کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کی چمک قسم ہے ولی ہے دلارا ہمارا نبی، اور مانگنے والے تو کیوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، ارے کون دیتا کہ دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو خیران ہوں میرے شاہ میں۔ حق بات ہے نا، یہاں بندوباسنی اسٹیٹ ہو یا کلکتہ کی کوئی سی بھی اسٹیٹ ہو، اس کو لائیں آپ اور کہیں کہ آپ کب سے نعت پڑھ رہے ہیں، وہ کہے گا 2004 سے نعت پڑھ رہا ہوں۔ ابھی عمر کتنی ہے؟ کہہ رہا ہوگا 85 ہے، 90 ہے۔ ارے اتنے آپ نے وقت گزارے نعت پاک میں، آپ کی اتنی عمر ہو گئی، آپ تو بزرگ ہو گئے، ضعیف ہو گئے، کیا آپ نے اسٹیج کا، نعت کا، نبی پاک کی ثنا گوئی کا حق ادا کر دیا؟ وہ کہے گا نہیں، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ جب امام احمد رضا جیسا عاشق رسول کہہ رہا ہے کہ حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تو ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، یہ ہو کیسا سکتا ہے کہ ان کا حق ادا ہو؟ ارے اللہ ہی جانتا کہ محمد کا مرتبہ،
ہم تو حقیقت میں یہ بھی نہیں جانتے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مرتبے ہیں وہ کہاں تک ہے. وہی سنا ہے جو بزرگوں نے سنایا، وہی سنا ہے جو کتابوں نے بتایا، وہی سنا ہے جو علماء نے تقریر میں سنایا. حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ تو حق بات ہے نا، حق بات بولنے میں ڈر کیسے؟ اور ہم اللہ کے رضا کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کو بھی یہ پسند ہے جو اس کے حبیب کو دل سے چاہے. تو آج اللہ بھی اسے پسند فرمانے والا ہے. یقیناً جب بھی جس نے بھی تن من دھن کے ساتھ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی ہے للہیت اور خلوص کے ساتھ، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، اللہ نے اسے پسند فرمایا، وہ محبوب ہوا. تو اس بات کو مل کر اس کی تکرار کریں، دیکھیں کتنا لطف آئے گا آپ کو. حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے سرور. اب شعر دیکھ سڈائے میں تو سڑی جان میں تو. اب پنجابی میں پڑھ دیا اس سے بھی برداشت نہ ہوتا. لکھتے ہیں سڈا عشق تو سڑی جان میں تو سڈا دل دلدار سڈا دل دلدار کل نبیاں دا سلسل تو نلے ارشادہ مگڑ نلے ارشادہ مگڑ آج پانا میرے حضور کا گئے عرش جانا میرے حضور کا گئے. بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم آئے. ارے کیا بولا میرے حضور کا گئے، کیا بولا میرے حضور کا گئے. تو حیران میرے شاہ میں حیران ہے نا. ارے یار کیا ہے، 2 دن کا پروگرام نہیں 2000 سالوں کا بھی پروگرام رکھے پھر بھی حق نہیں ادا. ارے کوئی پیدا ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں. اس کو تو حضرت حسان بن ثابت نے بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا کسی حسین کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا جمال والا کوئی آیا ہی نہیں. اچھا چلیں ایک بات یہاں سنیے. حسین کو حضرت صحابی رسول حسان بن ثابت نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ اس نے صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں کہا، سامنے کہا. کیونکہ جب آپ نے یہ اشعار لکھے تھے نا تو عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہی بارگاہ میں یہ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. تو سرکار نے محفل سجائی، خود فرش پہ تشریف فرما ہوئے اور حضرت حسان کو ممبر پر بٹھایا. کہا پڑھو حسان. تو حضرت حسان صحابی رسول نے پڑھ دی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کس نے کہا نعت خوانی آج ہو رہی ہے؟ ارے 1400 سال سے عربی میں ہو رہی ہے. وہ تو حضور کے بارگاہ میں پڑھنے والے جنتی نعت خواں تھے جو صحابی رسول تھے. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے دیکھا نہیں. پھر کہتے کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسن اور جمال والا کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں. پھر کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. پھر کہتے کہ یا رسول اللہ حتی آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہتے تھے. تو کوشچن ریز ہوا. 1400 سال میں سوالات بھی بہت ہوئے. ایک ایک لائن پر کوشچن ہوا. کیا کہا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی نے میں نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. تو سوال یہ ہوا کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی اور کی آنکھ نے دیکھا ہوگا. تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری دیکھیں آپ، ایک شعر سے دوسرا شعر متصل ہے اور کروڑوں اربوں خربوں سوالات جتنی کرنے ہیں کر لیں، آپ کے سوال ختم ہو جائیں گے لیکن جواب یہاں ایک ہی ملے گا.
پہلا اعتراض، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. تو اعتراض یہ ہوا نا کہ تو نے نہیں دیکھا، حضرت حسان نے نہیں دیکھا، کسی اور نے دیکھا. تو دوسرے لائن میں آپ نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ میرے آقا آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا نہیں. کانسیپٹ کلیئر؟ جب کسی ماں نے ایسا حسین بنایا ہی نہیں تو میں کیا، کل کا بچہ بھی بولے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں. اتنے دعوے کے ساتھ آپ اگر دنیا میں کسی چیز کے بارے میں بولیں گے تو انلیگل ہے ایسا بولنا، کیونکہ کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ 100% نہیں لکھتا ہے 99.9، چاہے وہ کوئی بھی کمپنیز ہو. 99.9 کے حد تک ہی ہوتا ہے، 100 کی پرمیشن نہیں ہے اس کو. لیکن یہاں تو 200 بات کی جا رہی ہے، بلکہ کاؤنٹنگ بھی ختم ہے، یہاں نمبرنگ بھی ختم ہے. یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. عقل بھی ورا ہے، عقل بھی حیران ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے. ہم بولے تو کیا بولے، کیونکہ عقل میں باتیں بھی وہی ڈالی گئی ہیں حضور کے صدقے جتنے ہم بول پا رہے ہیں. یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ بھی سرکار کے صدقہ ہے، جسم میں جان حضور کا صدقہ، اندر روح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے. تو پہلے شعر کے اعتراض کو دوسرے شعر میں حضرت حسان بن ثابت نے کلیئر کیا. پھر اعتراض ہوا کہ کیوں کسی ماں نے جنا ہی نہیں. بھائی اس لیے نہیں جنا کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں یہاں کے ماں نے نہیں جنا گیا، مصر کے ماں نے جنا ہوگا، یمن کے ماں نے جنا ہوگا، ایران کے ماں نے جنا ہوگا. تو تیسرے لائن میں دوسرے سوال کی کنسیپٹ کو کلیئر کیا کہ نہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، آپ نے کوئی عیب ہی نہیں. تو ایسے بچے کو کون ماں جنتی ہے جس میں عیب ہی نہ ہو؟ پھر آخری میں سارے سوالوں کا جواب دے دیا کہ آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسا آپ چاہتے تھے. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں. حیران میرے شاہ میں کیا کہوں، سڈ عشق میں تو سڈ جان میں تو سڈ دل میں تو دلدار میں تو کل نبی جانا سلطان میں تو علیہ شاہ کہ میں مکدی گل گل مکاتے با، میں مکدی گل گل مکاتے با، ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو. حیران میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، حبیب خدا کا نظارہ سروں میں دلو جانو اور پرنے سارے ساروں میں جانے کیا اگر ہو کروڑو تیرے نام پر سب کو کروں میں، تیرے نام پر سب کو قربان کرنے تیرے سر سے اتاروں میں. اور میرا دل و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشاروں میں. رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. جانے جان ایمان جان اس شعر پر آ جائے، جانے جان ایمان جان جانے جان ایمان تجلا ہو سکتی. لیکن بڑے ٹیلنٹ کے ساتھ عشق کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے اینڈ کیا گیا. اچھے اچھوں کی بس کی بات نہیں اینڈ کرنا، کیونکہ حضور کے اوصاف کا اینڈ ہے ہی نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اینڈ کیسے کیا؟ دیکھیں کمال اعلیٰ حضرت کے علم پر لاکھوں سلام. ایسا نہیں کہتے ہم لوگ شاہنی بیگم اور ہر مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. کیا ایمان دیا آپ نے. خوش ہو گئے لوگ، نوجوان جو یہاں وہاں بھٹک رہے تھے وہ کہتے کہ اب مجھے میرا آئیڈیل مل گیا. کون؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ. اب تو وہ مدینے کی یاد میں روتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کر رہا ہے. جتنی حدیثیں سنی ہے لباس پر، سنت پر، مسواک پر، وہ اس کو اپنا رہا ہے، کیونکہ یہی زندگی ہے، یہی حقیقت ہے اور یہی حق ہے. اور قرآن نے بھی اس پر عمل کرنے کو کہا ہے.
کہ ہم اگر کسی چیز پر عمل کریں، کسی کی نقل کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. ختم نہیں ہے اصل میں بگننگ سے. دوسرا شعر میں پتا چلے گا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بڑے خاص ہے. آپ نے تو مہر علی کو چپ کرا دیا، لیکن اعلیٰ حضرت چپ نہیں ہوئے. بڑے دماغ کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ دوسرے لائن میں پوری دنیا بیان کر رہے ہیں کہ قیامت تک لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ثناخواں پیدا ہوتے جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا ہوتی چلی جائے گی. سب کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ہم ختم ہو جائیں گے، حضور کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. لیکن اعلیٰ حضرت کو تو چپ ہونا ہی تھا، لیکن بڑے اچھے انداز میں آپ خاموش ہوئے اور لکھتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور کچھ میرے طرف سے آپ کے لیے پیغام تھا کہ آپ کے ہی قریبی پاس والی مسجد